اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ قسم ہے جس قسم کو پورا کیا ان ننھے منھے بچوں نے، ان پھولوں نے، ان کلیوں نے، کہ جن کی ابھی وہ عمر بھی نہیں تھی۔ آج ہم جو دن منا رہے ہیں اس کو ہم بلیک ڈے کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بلیک ڈے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا سیاہ دن تھا، تاریخ پاکستان کا وہ اتنا سیاہ دن تھا کہ اس سے پہلے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ 16 دسمبر 2014 APS پشاور، جس میں بچے صبح تو اچھے انداز میں اسکول آئے تھے، ان کی ماؤں نے ان کو بڑے پیار سے رخصت کیا تھا، لیکن وہ بچے گھر نہیں پہنچ سکے۔ وہ گھر پہنچنے کی بجائے، اپنی ماں کی آغوش میں پہنچنے کی بجائے سیدھے جنت میں چلے گئے۔ وہ دن 16 دسمبر کا تھا جب دہشت گردوں نے ایک ایسے ادارے کو، ایک ایسی جگہ کو نشانہ بنایا جو ان کے لیے یا ان کے اقتدار کے لیے بالکل بھی کسی وجہ کا باعث نہیں تھی۔ آج ہم وہ دن کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ان کی یاد میں آج ہم یوم دعا کو کیوں منا رہے ہیں؟ کہ آپ سب بچے ہیں، آپ سب نے بھی بڑے ہونا ہے، آپ سب نے بھی اس عزم میں اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ اگر چھوٹے ننھے بچے اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی ملک کو بچا سکتے ہیں تو پھر آپ سب یا ہم سب کیا چیز ہیں؟ یہ دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وہاں پر آپ سب کو اگر اس چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ سب بچوں نے، سب ٹیچرز نے، جو بڑے سینئر بچے تھے انہوں نے ٹیچرز کے ساتھ مل کے ان سارے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی گولیوں سے بچایا، ٹیچرز نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کم و بیش 130 بچوں نے شہادت ہوئی ان کی، اور 250 سے زیادہ بچے جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے، اور بہت سارے ایسے ٹیچرز شہید ہوئے جنہوں نے بچوں کو پڑھایا بھی وہاں پر، اور ساتھ ان بچوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ان تمام والدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن کے بچوں نے اس میں شہادت حاصل کی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق ان والدین کو دیکھ کے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ان کے بچوں نے وہاں پر شہادت حاصل کی ہے اور ملک کی خاطر کی ہے، اگر وہ لوگ آج صبر کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ اگر آج صبر کر سکتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارا دین ہے جو اسلام ہے، اس کے بعد ہمارا ملک ہے جو پاکستان ہے، اس کے بعد ہماری ذات ہے۔ اپنی ذات کو کبھی بھی اپنے دین سے آگے، اپنے ملک سے آگے آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کی وہ موت ہوگی کہ جس کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ مرنا سب نے ہے، لیکن مریں تو ایسے مریں کہ جیسے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں آپ کو بھی یاد کیا جائے۔ سال گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، لیکن لوگ آپ کو نہ بھولیں۔ ابھی وہ دن کل ہے، آپ کل دیکھیں گے، اپنے گھروں میں ٹی وی چینلز پر دیکھیں گے، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تقریب ہوگی، اس میں نام لیا جائے گا ان ننھے منھے بچوں کا جن کی عمر 3 سال سے لے کے 15 سے 20 سال تک تھی، جنہوں نے وہ وہاں پر جن کی شہادت ہوئی۔ کیوں نام لیا جا رہا ہے ان کا؟ کون سا ایسا مارکا کیا؟ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب وہ وہاں پر دہشت گرد آئے، انہوں نے دیوار پھلانگی۔ اس کا تھوڑا سا جو واقعہ ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، آپ کے ذہنوں میں ہو۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ APS کیا ہے، سانحہ APS کیا تھا، بلیک ڈے کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ ادھر کا ہی ایک کنٹین چلانے والا شخص جو کہ غدار تھا، ایک آرمی کے ہی میجر کے ساتھ مل کے اس نے اس کی پہلے سے انفارمیشن پرووائڈ کی، پھر جو دہشت گرد تھے انہوں نے
ادھر دیواریں پھلانگ کے وہ آئے، جس کا جو اسلحہ تھا، جو گنز تھیں، وہ آلریڈی اسکول کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے اندر آ کر وہ گنز وہاں سے لیں اور انہوں نے فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ جب انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کی، پتہ چلا کہ اس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، پھر کلاسز میں بچے جس طرح ہم نے یہ ایکٹ کیا ہے ڈر گئے، پھر گرنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہاں پر اگر ٹیچرز چاہتے بھاگ سکتے تھے، اگر عملہ چاہتا بھاگ سکتا تھا، پرنسپل چاہتے بھاگ سکتے تھے، لیکن وہ بھاگے نہیں۔ انہوں نے بچوں کو پکڑا، انہوں نے بچوں کو بچایا، بچانے کی خاطر اپنے آپ کو آگے پیش کیا کہ پہلے میرے سینے سے گولی گزرے گی، بعد میں بچے کے سینے سے گزرے گی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہر پاکستانی کے لیے دوسرے پاکستانی کے لیے ہونا ضروری ہے، اپنے ملک کی آن کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے سکھایا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ تو آپ سب بچے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں ایسے نقش کر لیں کہ اگر کبھی آپ کے سامنے ایسا کوئی موقع بنے تو سب سے پہلے آپ کا ملک ہے، اس کے بعد آپ کی جان ہے، ذات ہے یا اپنا آپ ہے۔ اس بات کو آپ سب نے سمجھنا ہے۔ یہ آپ سب نے شعر لگائے ہوئے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ان کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے مائیں دروازے تکتی رہ گئیں، بچے سکول سے سیدھے جنت چلے گئے، معمولی باتیں نہیں ہیں۔ خون سے سینچ کے پالا تھا جسے وہ بیٹا، آج خود اپنے ہی خون میں نہا بیٹھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، جن کو فیس کیا گیا ہے، ان کی ماؤں نے فیس کیا ہے، ان کے والدین نے فیس کیا ہے۔ اس بات کو آپ سب نے سمجھنا ہے، اس دن کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پھر پاک آرمی کو جب اس کی انفارمیشن ملی تو پھر انہوں نے وہاں پر وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترے اور پھر انہوں نے یہ آپریشن کیا، اور اس آپریشن کو الحمدللہ انہوں نے کامیاب کیا، اور سارے کے سارے دہشت گرد واصل جہنم ہوئے، اور وہیں پر ہوئے، اسکول کے اندر ہی ہوئے۔ بچوں کی شہادت ہوئی، ٹیچرز کی شہادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود فتح کس کی ہوئی؟ اسلام کی ہوئی، پاکستان کی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جان دینے سے فتح ملتی ہے، جان بچانے سے فتح نہیں ملتی۔ جب تک آپ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کریں گے، فتح آپ کا مقدر نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ جب بھی ملک کی آن شان یا اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو آپ لوگ سب سے آگے کھڑے ہوں گے؟ وعدہ کرتے ہیں سب بچے؟ سب سے پہلے میرا دین اسلام ہے، بولیں سارے، کون ہے دین؟ سب سے پہلے میرا دین، دوسرے نمبر پر میرا ملک پاکستان ہے۔ کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پہ میرا دین، میرا ملک کون سا ہے؟ پاکستان۔ اس کے بعد میری اپنی ذات ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا پھر میرے لیے جذبہ بچے تو میں اپنی ذات کے لیے لگاؤں۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ اکبر۔ اس نعرے کو، اس نعرے کی مطلب کو سمجھنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی ہی ترجمانی تھی وہ سارا واقعہ۔ اگر اس نعرے کا ترجمہ وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو آپ سب نے بھی اس نعرے کی لاج رکھنی ہے، اس کی عزت رکھنی ہے، اور جب بھی کبھی یہ بات آپ کے اپنے موقف پر آئے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کو موقع ملے تو جان کا ہی نذرانہ دینا پڑے، آپ کے اپنے ضمیر کی بھی بات ہوگی۔ جب بھی کبھی آپ کے ضمیر کی بات ہوگی تو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، آپ نے اپنے حق کی بات کرنی ہے۔ وہ حق آپ کے ملک کا یہ نہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنیں گے تو آپ نے وہ پورا کرنا ہے، آپ کو وزیر بنیں گے تو آپ نے پورا کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس کو پورا کرنا ہے۔ کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق کھائیں گے آپ، سب سے پہلے آپ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی نفی کر رہے ہیں۔ نہ کسی کا حق کھانا ہے، نہ کسی کو غلط الفاظ بولنے ہیں، کسی کی دل آزاری کرنی ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کے اس نعرے کو بقا کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس لیے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔
اور ابھی ادھر دعا ہوگی، اور آپ سب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اچھے سے ان کے لیے دعا کرنی ہے، شہداء کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔